اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا مجرب نسخہ خارش کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ موسم چونکہ اس طرح کا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو سردی کی وجہ سے الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کے ہاتھوں کی انگلیوں جو ہے اس کے اوپر سوزش آ جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کے اوپر چھالے وغیرہ بن جاتے ہیں۔ اگر تو ایسی الرجی کا مسئلہ ہے تو پھر اس کا آپ کو جو ہے وہ میڈیسن بھی کھانی پڑے گی، اور اگر اس کے علاوہ خارش کا مسئلہ ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ نہایا بڑا کم جاتا ہے اور گرم بسترے ہوتے ہیں اور لباس جو ہوتا ہے وہ بھی گرم ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مسائل جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کو خارش کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے میں ایک بڑا مجرب نسخہ جو ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ 3-4 چیزیں آپ نے لے لینی ہے اور انشاءاللہ بڑی جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے گندک آملہ سار لینی ہے، یہ 20 گرام آپ لے لیں، یعنی 2 تولے۔ اور نمبر 2، آپ نے رائی لینی ہے، رائی۔ یہ رائی دانہ جو ہے یہ آپ کو، یعنی سرسوں کا دانہ جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا اپنے ساتھ سٹور سے، تو آپ نے یہ رائی لے لینی ہے 20 گرام۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے مشک کافور، یہ مشک کافور آپ نے لینی ہے اور اس کو آپ نے 10 گرام لینا ہے، یعنی 1 تولہ۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے لینا ہے تارے میرے کا تیل، یہ آپ لیں گے 125 گرام، یعنی آدھا پاؤ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پہلی جو 3 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، ان تینوں چیزوں کو آپ نے اس تیل کے اندر جلا لینا ہے ہلکی آنچ پر، وہ جل جائیں اچھے طریقے سے، ان کا اثر جو ہے وہ تیل میں نکل جائے۔ اب وہ تیل آپ کا تیار ہے، اس کو آپ چھان لیں، اون لیں، اور آپ کا یہ خارشی تیل جو ہے یہ تیار ہو گیا، خارش کو ختم کرنے والا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس مقام پہ خارش ہے آپ اس تیل کی وہاں پہ جو ہے وہ مالش کریں، اس تیل کو لگائیں وہاں پہ، اور 3 گھنٹے کے بعد آپ نے صابن کے ساتھ اچھے طریقے سے نہا لینا ہے، اور اگر ہو سکے تو کپڑے بھی جو ہے وہ بہتر ہے کہ بدل لیں۔ تو انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل سے، صدقہ اس کے محبوب کریم کی نگاہ کرم کا، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا۔ خارش جس طرح کی مرضی ہے اللہ خیر فرمائے گا، خارش کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے جو ہے وہ مسلمان بھائیوں تک شیئر بھی فرما دیجئے، اس سے کچھ نہیں جاتا۔ اگر آپ شیئر کر دیتے ہیں، کوئی مسلمان بھائی جو ہے وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے یہ اتنا سا مہربانی فرمایا کریں کہ اس کو شیئر کر دیا کریں، کوئی نسخہ ہو تو آگے مسلمان بھائی جو ہے وہ فائدہ حاصل کر لیں، اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور مسلمان وہی ہوتا ہے، اور انسان مدہ مومن جو ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے جو ہے وہ بدن سے، جس کی ذات سے کوئی دوسرے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر لے۔ تو انشاءاللہ جو کسی کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، میرا مالک اس کے لیے خیر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر، ہر طرح کی بیماری سے آپ سب کو اللہ محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔